بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں ایک ایسی جلیل القدر صحابیہ کا جن کا شمار علم و حکمت، فہم و فراست اور وقار و متانت کی روشن علامتوں میں ہوتا ہے۔ وہ عظیم المرتبت خاتون جنہیں تاریخ شفا بنت عبداللہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ بلند پایہ شخصیت ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف عزت و تکریم سے نوازا بلکہ ان کے علمی کمالات کی وجہ سے خواتین کو تعلیم دینے کی خصوصی اجازت بھی عطا فرمائی۔ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ صرف ایک معلمہ تھیں بلکہ اسلامی معاشرے کی اولین فقیہہ اور مفکرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا کردار اسلامی تاریخ میں نہایت نمایاں اور انوکھا ہے۔ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق مکہ مکرمہ کے معزز قریشی قبیلے بنی عدی سے تھا۔ ان کی ولادت اس دور میں ہوئی جسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، جب عورت کو محض گھریلو ذمہ داریوں یا خاندانی تنازعات تک محدود سمجھا جاتا تھا، مگر حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ فطری طور پر ذکی، مشاہدہ کی گہرائی رکھنے والی اور علم و فہم سے بہرہ مند خاتون تھی۔ اسلام سے پہلے ہی وہ ان چند خواتین میں شامل تھیں جو نہ صرف پڑھنا لکھنا جانتی تھیں بلکہ دوسروں کو بھی سکھاتی تھیں۔ مورخین کے مطابق وہ عربی زبان میں تحریر، حساب اور تعلیم جیسے فنون میں مہارت رکھتی تھیں، جو اس دور کی ایک عورت کے لیے غیر معمولی اور نایاب وصف تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی تمام تر صلاحیتیں اللہ کی راہ میں وقف کر دیں۔ آپ کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام حق پر پوری طرح ایمان لایا اور آپ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے اولین مہاجرین میں شامل ہوئی۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع فرمایا تو حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی ذوق اور مشاہداتی بصیرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں آئی۔ یہ وہ موقع تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اجازت دی کہ وہ خواتین کو لکھنا اور پڑھنا سکھائیں۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ اسلام نے سب سے پہلے خواتین کی تعلیم کے دروازے کھولے اور اس کار عظیم کے لیے ایک عورت ہی کو استاد مقرر فرمایا۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و فہم کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص روحانی علاج و دم کی بھی اجازت دی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شفا عورتوں کو رقیہ یعنی دم کے ذریعے علاج و معالجہ سکھایا کرتی تھی۔ وہ بچیوں اور خواتین کو نہ صرف قرآن سکھاتی بلکہ انہیں معاشرتی تربیت، گفتگو کا سلیقہ اور گھر کے مسائل سنبھالنے کے طریقے بھی بتاتی۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ کا علم اتنا معتبر تھا کہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مدینہ کی ایک افسرہ اور مشیرہ مقرر کر دیا تھا۔ جی ہاں، خلافت راشدہ کے دور میں وہ عورت جو پہلے صرف ایک معلمہ سمجھی جاتی تھی، اسے حضرت عمر نے بازار کی نگرانی، سوداگروں پر نظر رکھنے اور غلط بیانی کرنے والے تاجروں کو نصیحت کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مشورہ لیتے اور انہیں عزت و تکریم دیتے۔ ابن سعد اور دیگر سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے کہ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد میں اعلیٰ مشاورت کے درجے پر رکھتے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، شفا کی عقل اور دانائی ایسی ہے کہ اگر وہ مرد ہوتی تو میں انہیں قاضی مقرر کر دیتا۔ یہ بات ایک خاتون کی عزت، قابلیت اور حیثیت کو ظاہر کرتی ہے جو آج کی عورتوں کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہے۔ وہ محض عالمہ یا معلمہ نہیں تھیں بلکہ اسلام کی پہلی ادارہ ساز خواتین میں شامل تھیں جو ریاستی امور میں بھی شرکت کرتی تھیں۔ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال خلافت فاروقی کے کچھ عرصے بعد ہوا، لیکن ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ خاتون جنہوں نے خواتین کی تعلیم و تربیت کی بنیاد ڈالی، جو اسلامی نظام میں خواتین کی شراکت کا پہلا اور روشن باب تھی۔ ناظرین کرام، حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ علم، عقل، شرافت اور کردار کے ذریعے عورت نہ صرف گھر بلکہ ریاست، معاشرہ اور امت کو سنوار سکتی ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنی بیٹیوں، بہنوں اور خواتین کو تعلیم اور شعور دیں تو امت مسلمہ ایک بار پھر روشن مستقبل کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں استقامت دین عطا فرمائے، آمین۔